نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کا طریقہ اور ان کا روزے کا عمل بہت ہی مصروف اور مبارک تھا۔ ان کا ماہ رمضان کا طریقہ انسانیت اور دین کی سب سے بہترین مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کیا کیا کھانا پسند کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ سحری میں تھوڑا کھانا کھاتے اور دیر تک سحری کرنا ایک سنت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری میں ان کا استعمال کیا گیا کھانا عام طور پر بہت سادہ اور ہلکی چیزوں پر مبنی ہوتا تھا، جیسے کہ کھجور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کھانا بہت پسند کرتے تھے اور سحری میں بھی کھجور کھانا ان کی سنت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں پانی پینا بھی پسند کرتے تھے تاکہ پورا دن پیاس نہ لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں کبھی چنا یا جوار بھی کھایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو دیر تک کھانے کی ترغیب دی تھی تاکہ روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا طریقہ، افطاری کا وقت بہت ہی مبارک اور عظیم ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا طریقہ بھی بہت سادہ اور پر نور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتے تھے اور پھر افطار کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے کھجور کھاتے تھے۔ اگر کھجور نہیں ملتی تھی تو آپ پانی سے افطار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری میں کبھی کبھی دہی بھی شامل ہوتی تھی۔ افطاری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر پھر زیادہ کھانا کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ آپ تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے۔ روزے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ صرف کھانا پینا تک محدود نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام عمل کو اس طرح سے سدھارتے تھے کہ آپ کا روزہ عبادت اور خدائی رضا کی طرف ایک اور قدم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم عملات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جسے ہم تلاوت قرآن کہتے ہیں۔ یہ رمضان میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اپنی نفل نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے، جس میں تراویح بھی شامل تھی۔ صدقہ اور خدائی مال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ رمضان میں صدقہ دینے میں پوری توجہ دیتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزے میں اخلاص اور صبر کا عمل بہت زیادہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی برے لفظ یا غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان کا عمل پورے امت محمدی کے لیے ایک مثال ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت، صبر اور تقوی کے ذریعے سب کو دکھایا کہ کس طرح ایک مومنین کا روزہ اس کے اپنے اخلاص، اللہ سے قریبی اور صبر سے گزارتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے وقت اپنے معمولات بہت اہم رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے اور اپنے رب سے زیادہ رابطے میں رہتے تھے۔ یہ ہے ماہ رمضان میں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ سنتیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔